بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں نشریات کا ایک خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ حضرت سابق موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ۔ آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے منتخب موضوعات کو ہم زیر بحث لاتے ہیں، احادیث بھی آتی ہیں اور آپ لوگوں کے سوالات بھی۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ دوسروں کا ناحق مال کھانا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو ایک بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، خود قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سے ہم اس کو سمجھیں گے، اور غامدی صاحب نے اپنی تفسیروں کے اندر جس چیز کو واضح کیا ہے اس کو بھی جانیں گے۔ ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی کی تجارت ہو جس سے کوئی مال حاصل ہو جائے۔ ہم سب اپنی تفسیر البیان میں اس بات کی توضیح میں لکھتے ہیں، اس سے مراد وہ طریقے ہیں جو عدل و انصاف، معروف، دیانت اور سچائی کے خلاف ہوں، اور جن میں لین دین اور معاملت کی بنیاد پر فریقین کی حقیقی رضامندی نہ ہو، بلکہ ایک کا مفاد ہر حال میں محفوظ رہے اور دوسرے کی بے بسی اور مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے ضرر یا غرر کا ہدف بنایا جائے۔ اسلام میں معاشی معاملات سے متعلق تمام حرمتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ رشوت، چوری، غصب، سود، جوا، غلط بیانی، تعاون علی الاسم، غبن، خیانت اور لقطہ کی مناسب تشہیر سے گریز کے ذریعے سے دوسروں کا مال لے لینا، یہ سب اسی کے تحت داخل ہیں۔ روایتوں میں بیع و شراء اور مزارت وغیرہ کی جن صورتوں سے منع کیا گیا ہے وہ بھی اسی کے تحت ہیں۔ ہم سب دین اسلام کا مقصد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تزکیہ ہے، پیوریفیکیشن ہے۔ ظاہری بات ہے جب تزکیہ ہوگا تو ہر پہلو سے ہوگا۔ انسان دنیا میں جیتا ہے تو معاملات کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، کسب مال ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، اور اس کے اندر اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے جو موضوع بنا کے ان چیزوں کو بار بار بیان کیا ہے، ایک بات آپ اکثر فرماتے ہیں کہ دین اصول بیان کرتا ہے، ظاہری بات ہے اطلاقات کے اندر پوری کی پوری قوانین کا اسٹرکچر بنا کر نہیں دیتا کہ جس میں ہم لوگ اپنے لحاظ سے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ قرآن نے جب تزکیے کی بات کی تو تزکیہ جن جن پہلوؤں میں مطلوب ہے، چاہے وہ معاشرت ہے، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ آپ کا اور زندگی کے معاملات ہیں، آئلی ہر جگہ پر ان کو موضوع بنایا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی قرآن مجید یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان معاملات میں متنبر ہو، چونکہ یہیں پر تمہیں تزکیہ کرنا ہے اور یہیں پہ تم فیل ہو جاتے ہو۔ یہ انسانی ضروریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جب بھی نازل ہوگی تو انسانوں کو مخاطب بنائے گی۔ انسان کس بات کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کائنات کے خالق سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ کون سی بات ہے جس کو صرف اصول میں بیان کر دیا جائے تو اس کے اطلاقات لوگ خود متعین کر لیں گے؟ کون سی بات ہے جس کی عامت الورود صورتوں کو بیان کر دینا چاہیے، اس میں غلطی کا امکان ہے؟ کون سی چیز ہے جس میں فروعی اطلاقات بھی بیان کرنے ضروری ہیں؟ اور خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہو رہی ہوتی ہے یا اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوتا ہے، اس وقت تو قاعدہ یہ ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ فرمایا ہے کہ میرے بندے پیغمبر اگر آپ سے کوئی سوال دین کے بارے میں کر رہے ہیں تو انہیں اطمینان دلا دیں کہ اس وقت میں اس کا جواب دوں گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بڑا حصہ ایسا ہے جہاں تبیین کی گئی ہے، چیزیں سمجھائی گئی ہیں، ان کی توضیح کی گئی ہے۔ ایک حکم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں، کچھ فقہی اطلاقات سامنے آ گئے ہیں، ان کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے، جو اگر چھوڑ دیے جاتے تو اہل علم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔ تو یہاں بھی اصولی بات تو وہی ہے جو آپ نے پڑھ دی کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقوں سے، باطل طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے دوسروں کا مال نہ کھاؤ۔ اس میں لفظ ناحق، لفظ باطل، لفظ ناجائز، یا اسی طرح برائی کے طریقوں سے یا اور کوئی لفظ استعمال کر لیں، وہ بات بیان کی گئی ہے جو علم و عقل کے مسلمات پر مبنی ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو اس کے پروردگار نے، اس کے خالق نے جو شعور دیا ہے وہی اس کی رہنمائی کر دیتا ہے کہ کون سے طریقے باطل ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو تو اس طرح کا لفظ استعمال کر کے حکم بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، کہ اسی وقت بیان کیا جاتا ہے کہ باطل کیا، جب مخاطب یہ جانتا ہے کہ باطل کیا ہوتا ہے، یعنی معاشی معاملات میں کیا چیزیں باطل ہیں۔ اس کی پھر میں نے آگے تفصیل کی ہے، وہ آپ نے پڑھ کے سنا دی
کہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، فریب دینا، غبن کرنا، کسی کا مال لے لینا، یہ ساری چیزیں کسی مذہبی سند کا تقاضا نہیں کرتی کہ ان کو غلط قرار دینے کے لیے آسمان سے وحی آنی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی غلطی ہمارے باطن میں ودیت کر رہی ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور اس معاملے میں مراکش سے انڈونیشیا تک، زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک، ہر مذہب، ہر نقطہ نظر کے لوگوں سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ اس پر متفق ہوں گے۔ دنیا کا نظم اسی پر چل رہا ہے۔ کیا کبھی اس معاملے میں تردد ہوا ہے کہ کسی بدھ کے ساتھ، کسی ہندو کے ساتھ، کسی مسیحی کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے یہ تردد ہوا ہو کہ اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے دھوکہ نہیں دینا، تم نے مجھے کوئی ایسی چیز نہیں دینی جس کا تم نے وعدہ کیا اور وہ اس کے خلاف ہو؟ یعنی یہ گویا مسلمات ہیں جو جانے پہچانے ہیں، ان کی پیروی تو کرنی چاہیے۔ تو اب قرآن مجید نے یہ بات اصول میں بیان کر دی۔ اصول میں پھر کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی جس وقت ہم اطلاق کرنے پر آتے ہیں تو اطلاق میں بعض چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، ان سے متعلق کچھ بتانے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے ابھی مثالیں دی اس کی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشتبہات کے دائرے میں چلی جاتی ہیں۔ مشتبہات کی تعریف وہی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کر دی ہے کہ الحلال بین والحرام بین، یعنی حرام کیا ہے وہ بھی بعض موقعوں پر بالکل واضح ہوتا ہے، اور حلال کیا ہے وہ بھی بالکل واضح ہوتا ہے۔ جیسے اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ چوری حرام ہے، غبن حرام ہے، جھوٹ بول کے کسی کا مال لینا حرام ہے۔ یہ تو اکل الاموال بالباطل کی وہ صورتیں ہیں جس سے میں بھی واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں، مشرق مغرب میں ہر شخص واقف ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ایک پہلو سے دیکھیے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے پہلو سے دیکھیے تو ان کی شناخت سامنے آ جاتی ہے۔ وہ شناخت بعض اوقات واضح کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض موقعوں کے اوپر وہ اتنی لطیف ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی کا حکم فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کی بڑی نمایاں مثال دو چیزیں ہیں، سود اور جوا۔ یعنی جوئے میں بھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ دو لوگ ہیں، بیٹھ کے انہوں نے ایک کھیل کھیلا ہے، باہمی رضامندی سے کھیلا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی یا زیادتی نہیں کی۔ اس کھیل میں ایک جیت گیا ہے، ایک ہار گیا ہے، پہلے سے طے تھا کہ یہ تم لے لو گے، یہ مجھے دے دو گے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بری چیز قرار دے دیا، رجس من عمل الشیطان قرار دے دیا، یعنی یہ گندا شیطانی کام ہے۔ بعضنا تعمل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وجہ کیا ہے، یعنی وہاں در حقیقت انسان کے اندر جو بعض اس نوعیت کے داعیات ہیں جو اسے پستی میں لے جاتے ہیں، ان کو انگیخت کر کے ایک شخص یہ جذبہ لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے لازماً دوسرے کو لوٹ لینا ہے۔ یعنی وہاں یہ نہیں ہے کہ اس کے امکانات ہیں، کچھ مجھے مل جائے گا، کچھ آپ کو مل جائے گا، لازماً لوٹ لینا ہے، مجھے لازماً نقصان پہنچانا ہے۔ تو یہ جب لازماً نقصان پہنچانا ہے کہ صورت ایک دوسرے کے بارے میں ہو گئی، تو اصل میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ مخاصمت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی دو کاروبار کرنے والوں کے درمیان یہ چیز نہیں ہوتی، وہاں وہ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ مجھے ضرور آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ کاروبار کرنے والے خیال کرتے ہیں کہ یہ ہم معاملہ کریں گے، اس میں کچھ مجھے مل جائے گا، کچھ آپ کو مل جائے گا، آپ کو زیادہ مل گیا، مجھے کم مل گیا۔ وہ بہرحال بعض اوقات تدبیر پر اور بعض اوقات فیصلے پر اور حالات پر مبنی ہوتا ہے۔ یہاں یہ صورتحال نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو محتمل الوجہین ہو جاتا ہے۔ محتمل الوجہین کا مطلب یہ ہے کہ دو پہلو ہیں، ایک زاویے سے دیکھیے تو بظاہر کوئی غلطی نظر نہیں آتی، دوسرے زاویے سے دیکھیے تو اس میں کچھ ایسے مضمر پہلو ہوتے ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جن کو نمایاں کر کے بتایا جائے تو غلطی بھی نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو جوئے کے معاملے میں یہی کہ سود کے معاملے میں بھی یہی صورت ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ جب تم اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرتے ہو تو اس میں تم سے توقع تو یہ تھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی زائد روپیہ موجود ہے تو ویسے ہی دے دو۔ تم نے قرض دیا اپنے بھائی کو، خواہ وہ قرض اس کی کسی ذاتی ضرورت کے لیے دیا، خواہ کاروباری ضرورت کے لیے دیا، وہ تمہارے پاس اپنی ضرورت لے کے آیا تھا، پوری نہیں کر سکتے تھے، قرض دینے کا فیصلہ کیا، تو اس پر نفع کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو ایک تبرع کا، نیکی کا، خیر کا عمل تھا، تو نیکی اور خیر کی قیمت تو نہیں لیا کرتے۔ تو یہ بات سمجھانے کی ضرورت تھی۔ تو قرآن مجید نے دیکھیے اس کو کیسے سمجھایا، کیونکہ بیع و شراء کے معاملات میں بھی ہم نفع کما رہے ہوتے ہیں،
کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں، کچھ خرید رہے ہوتے ہیں، تو یہ فرمایا کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، اس لیے کہ بیع کا معاملہ آدمی کو غلط فہمی مبتلا کر دیتا ہے کہ اگر چیزوں کی خرید و فروخت کی یہ نوعیت ہے تو روپے کی خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جو شناعت ہے قرض کے معاملات میں اس کو واضح کرنے کی ضرورت تھی۔ تو یہ مشتبہات ہیں جن کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ پھر خود متعین کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اصلی بات وہی ہے بتانی مقصود کہ جس طرح ہمارے دین میں ہمارے بدن کی تطہیر مقصود ہے، یعنی بدن کی تطہیر کے لیے احکام دیے گئے ہیں، خور و نوش کی تطہیر مقصود ہے، اسی طرح ہمارے اخلاق کی تطہیر بھی مقصود ہے، اور اخلاق کی تطہیر میں سب سے اہم اور سب سے نازک معاملات وہ ہیں جو کاروبار میں، بیع و شراء میں، چیزوں کو بیچنے خریدنے میں، لین دین میں پیش آتے ہیں۔ وہاں انسان کے مفادات بعض اوقات اتنا غلبہ پا لیتے ہیں کہ وہ اپنی عقل کو خبط کر بیٹھتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس معاملے میں تنبیہ فرمائی ہے، اور بعض چیزوں کے بارے میں تو بڑی سخت وعید قرآن میں آئی ہے کہ معاشی معاملات میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بیان کیجیے گا کہ حق تلفی میں اور کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے؟ کیونکہ دونوں ہی صورتوں کے اندر آدمی اصل میں کسی کے خلاف اقدام بھی کر رہا ہوتا ہے، جان مال آبرو بھی میری ہے، اگر آپ اس کے خلاف کو تعدی کرتے ہیں تو وہاں بھی میری حق تلفی ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا، یعنی حق تلفی اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی، کیونکہ آپ ہمیشہ ان دونوں کو الگ الگ کر کے بیان کرتے ہیں، تو کیا فرق ہے ان کے اندر؟ دیکھیے، حق تلفی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو استقرار حق کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ فلاں کا حق مجھ پر واجب ہے۔ مثلا والدین کی خدمت کرنا ایک حق کے واجب ہے۔ کسی خاتون کو طلاق دی ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے کچھ متاع زندگی کا فراہم کرنا حق کے واجب ہے، یعنی ایک چیز آپ پر لازم کر دی گئی ہے، لازم آتی ہے، یا پیدائش کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے جو غیر تحریری معاہدات ہمارے درمیان ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے وہ واجب ہے، اس کو آپ نے ادا نہیں کیا تو یہ حق تلفی ہے۔ لیکن اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کوئی ایسا اقدام کر دیا جو اس کی جان مال آبرو کے لیے خطرے کا باعث، جواز ہی نہیں تھا، اس کا جواز ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں بعض موقعوں پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو کام آپ کرتے ہیں وہ ایک پہلو سے حق تلفی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی شامل ہو جاتی ہے، اس میں پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کس پہلو کا غلبہ ہے، یعنی آپ اسے کیسے تعبیر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو شرک حق تلفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ حق تلفی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس وقت آپ شرک کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ویسے کہیں کہ اللہ کے بھی کوئی شریک ہوں گے، تو یہاں تو آپ نے صرف حق تلف کیا، آپ نے اللہ کے کچھ لوگوں کو شریک بنا دیا، تو یہ کیا ہے؟ افتراء اللہ ہو گیا، جھوٹ ہو گیا۔ اب یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے تو یہاں ایک اقدام ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حق تلفی سے آگے بڑھ کر اب معاملہ زیادتی یا عدوان پر یا ظلم پر چلا گیا ہے۔ اسی وجہ سے شرک کا یہ پہلو جب سامنے آتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے۔ اچھا، تو بعض موقعوں پر تو یہ ہوتا ہے کہ بالکل واضح ہوتا ہے معاملہ، اور بعض جگہوں پر بنیاد حق تلفی میں ہوتی ہے لیکن اقدام اس سے بھی آگے ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ مجھے والدین کی خدمت کرنی تھی، میں نے خدمت نہیں کی تو یہ تو حق تلف ہو گیا۔ میں نے اس سے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، ان کو گالی دے دی، ان کو برا بھلا کہہ دیا، ان کو ڈانٹ دیا، ان کو جھڑک دیا، تو اب یہ کیا ہوا؟ حق تو تلف ہوا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک زیادتی میری طرف سے ہو گئی ہے جو کسی حال میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اگر تو معاملہ پہلے دائرے میں رہے تو پھر اس کو حق تلفی کا عنوان دینا چاہیے، اس سے وہ آگے بڑھ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ زیادتی کا پہلو اس میں غلبہ پا لیتا ہے۔ ٹھیک، بالکل واضح ہو گئی بات۔ اچھا، کچھ چیزیں ہم سب واضح ہوتی ہیں جس میں ہم دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، کچھ چیزیں اس باطل طریقے سے کھانے کی نفسیات کو پیدا کرتی ہیں، کچھ شبہات اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ شبی صورتیں ہوتی ہیں جیسے کہ جوا ہے مثلا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نتیجے کے اعتبار سے کسی اور کی جیب سے رہی ہوتی ہیں لیکن باہمی رضامندی ہوتی ہے، مثلا لاٹری ہے، مثلا پرائز بانڈ ہے، تو اس کے اندر پھر ہم کیا رویہ اختیار کریں گے؟ چونکہ مجھے تو پتہ ہے کہ میں نے 1 روپیہ دیا تھا اور مجھے 1,00,000 روپے مل گیا، اور یہ 1,00,000 روپیہ ظاہری بات ہے کسی اور کا ہے،
لیکن وہ دینے والا بھی آمادہ ہے چونکہ وہ بھی اسی امکان میں آیا تھا کہ جی مجھے بھی مل جائے گا، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر تو آپ کا دیا ہوا مال محفوظ ہے، یعنی آپ نے جو کچھ بھی اس معاملے میں دیا وہ محفوظ ہے، بالکل 10 روپے لگائے ہیں، 20 روپے لگائے ہیں، تو پھر اس کو جوا تو قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہ سوال باقی رہے گا کہ جو روپیہ آپ کو دیا گیا ہے کیا وہ جائز طریقے سے دیا گیا ہے؟ ہر چیز ضروری نہیں کہ جوا قرار پا جائے، ہر چیز ضروری نہیں کہ سود قرار پا جائے، اس میں بے انصافی کے اور بھی بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جوا اور سود کیونکہ قرآن مجید میں زیر بحث آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی شناخت واضح کر دی ہے، ان کے بارے میں سخت تنبیہ بھی کر دی گئی ہے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ادنا مشابہتوں پر بھی یہی حکم لگا دیں کہ یہ جوا ہے، یہ سود ہے۔ تو بعض موقعوں پر اس کو جوا یا سود تو قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس سب کے باوجود کیا وہ کوئی جائز معاملہ ہے؟ تو چیزوں کے جائز اور ناجائز ہونے کی بنیاد وہ ہے جو قرآن میں آپ نے ابھی پڑھ کے سنائی کہ وہ باطل طریقے سے آپ کے پاس نہیں آنی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طریقے سے کہ آپ 10 لوگوں سے ایک مال اکٹھا کر کے کسی ایک شخص کو دے دیں، یہ کیا عقل مانتی ہے؟ علم قبول کرتا ہے اس بات کو؟ یہ کوئی جائز طریقہ ہے؟ یہ کوئی صحیح طریقہ ہے لوگوں کو چیز دینے کا؟ اس کے بالکل برخلاف بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ تردد کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ذرا غور کر کے دیکھا جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ مثلا ہمارے ہاں بہت سی چیزوں کو بیچتے وقت لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کو خریدتے ہیں تو کسی موقع پر جس کمپنی نے ان کو بنایا ہے یا جو ادارہ بیچ رہا ہے وہ آپ کو یہ چیز اس کے پرائز میں دے دے گا، ہم جب کہا جاتا ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ آپ نے ایک چیز کے لیے لوگوں کے اندر بڑی ترغیب پیدا کر دی، وہ ظاہر ہے لطیف پہلو ہے، ان سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، لیکن اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جہاں صراحت کے ساتھ معلوم ہو رہا ہو کہ یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یہ طریقہ کسی کا مال لینے کا نہیں ہے یا دوسروں کا مال لے کر کسی کو دینے کا نہیں ہے، تو اس موقع کے اوپر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا مطلب جوئے کے اندر جو شناخت اصل پائی جاتی ہے، مثلا دوسرے کا مال اینٹ لینے کی ایک نفسیات ہے، اور وہ نفسیات پھر آگے ٹریول کرتی ہے اور اقدام بھی بن جاتا ہے لوگوں کے خلاف زیادتی کا۔ بسا اوقات میں نے سارا ہی مال دوسرے کا چھین لیا تو وہ بالکل بے یار و مددگار آ جائے گا، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ تو جو جس سے میں نے ایک معاملہ کیا وہ تو اس میں پوری طریقے سے حاضر موجود راضی برضا ہے کہ بھائی جو کچھ کر رہا ہوں وہ بھی تو یہی کام کر رہا ہے، یعنی اس میں پرابلم کہاں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنا مال لٹانے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ میرا مال لینا چاہتا ہے، میں لٹانے کے لیے آیا ہوں، میں اس کا لینا چاہتا ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک کسی کا لے لیتے ہیں۔ اسی لیے دونوں ہی غلط کام کر رہے ہیں۔ اچھا، دونوں ہی اصل میں ایک دوسرے کو لازماً ضرر پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت اہم نقطہ، دونوں ہی اس وجہ سے دونوں ہی غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی جو جیت گیا ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ وہی بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی تھی کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ تو اس میں لوگوں نے سوال کیا کہ ظالم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، مظلوم کی مدد کیا؟ مظلوم کی اسے اس سے روکا جائے، وہ یہ کام نہ کرے، اچھا اس کی بھی مدد کرو تاکہ وہ درپے ہو جائے گا نا۔ دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو اب ان میں سے ایک قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن دوسرا بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا، یہ کامیاب ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ تو اس لیے جب اقدام ثابت ہو گیا تو یہاں دو لوگ بیٹھے ہیں ایک میز کے اوپر جوا کھیلنے کے لیے، دونوں یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ مجھے اس کو لوٹ لینا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس کو لوٹ لینا ہے۔ تو یہ جو ذہنیت ہے یہ ہمارے دین میں سخت قابل مذمت ہے، یعنی ہمیں مل کے کام کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ہماری تمام معاشی سرگرمیاں ایسے ہی ہونی چاہیے۔ ایک دکاندار جب آتا ہے تو وہ اصل میں ایک خدمت انجام دیتا ہے، آپ کو آپ کے محلے میں ایک چیز فراہم کر دیتا ہے، آپ کو آپ کے قریب کے بازار میں ایک چیز فراہم کر دیتا ہے، کوئی دنیا بھر میں چیزیں بن رہی ہوتی ہیں وہاں سے لا کے آپ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، تو وہ ایک خدمت انجام دیتا ہے۔ اس میں آپ کو چیز کی ضرورت تھی، وہ پوری ہو گئی، اس لیے آپ کا فائدہ ہوا، آپ نے مناسب قیمت اس کی ادا کر دی، اس نے اس میں سے کچھ اپنی خدمات کے عوض میں نفع کما لیا۔ تو یہاں دونوں ایک دوسرے کی خیرخواہی کے مقام پر بیٹھے ہوئے اپنے اپنے نفع یا اپنے اپنے فائدے کے لیے تدبیر کر رہے ہیں، اس لیے بالکل جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیع کو اللہ تعالیٰ نے، بیع یعنی بیچنے خریدنے، اس کو بالکل جائز قرار دیا ہے۔ یہی معاملہ دیکھیے جو موجودہ ہمارا بینکاری نظام ہے، اس میں بھی جو چیزیں اس نوعیت کی ہیں وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پر مارٹگیج کے بہت سے معاملات ہیں جن میں کوئی
شناعت نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں اصلاً بیع و شرا ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ خرید و فروخت اپنی ذات میں بالکل ایک جائز چیز ہے، البتہ اس کو کرنے میں کوئی بے انصافی کی بات ہو رہی ہے، اس پر الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو ہر چیز نہ سود ہو جاتی ہے نہ جوا ہو جاتی ہے، بہت سی دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو لازماً دیکھنا چاہیے۔ کسی کا حق غلط طریقے سے طلب تو نہیں کیا جا رہا، کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی تو نہیں کی جا رہی جو علم عقل ہر چیز کے خلاف ہے۔ تو اس لیے قرآن کی تعبیر بہت جامع ہے کہ لوگوں کا مال لیتے وقت تم اپنے آپ سے سوال کرو کیا تم باطل طریقے سے لے رہے ہو یا صحیح طریقے سے لے رہے ہو۔ تو باطل طریقے کی وہ صورتیں جو بالکل واضح ہیں ان سے تو ہم سب واقف ہیں، جن کے معاملے میں کوئی ادنا تردد ہو اس میں بھی اللہ کے پیغمبر نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ یہ مشتبہات ہیں، ان میں بھی تقوی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ غلطی سے بچ کے رہا جائے۔ چند توضیحی سوالات کا ہم سے آپ کی خدمت میں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آج کے دور میں جو لاٹری ہوتی ہے دنیا بھر میں، وہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں بڑی رقم وہ خیرات کرتی ہیں اور نیکی خیر کے کاموں میں خرچ کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں پر اس کی شرائط آئی ہے وہاں پر بھی تو یہ ہے کہ وہ تیر جب وہ کھیلتے تھے اور جو گوشت جیتتے تھے اس کو بھی صدقہ ہی کرتے تھے بالآخر، تو یہ جو اینڈ ہے یہ مینس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ کسی معاملے میں بھی نہیں کرتا، ہمارے دین کی بنیاد ہی اس پر رکھی گئی ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا معاملہ کیا کیسے جا رہا ہے، اس پر بھی قرآن نے کیا تبصرہ کیا۔ وہ اپنی طرف سے تو خیرات کرتے تھے لیکن جوا کھیل کے خیرات کرتے تھے، لوگوں کو جمع کر لیتے تھے، اونٹ ذبح کر لیے جاتے تھے، ان کے گوشت پر جوا کھیلا جاتا تھا، پھر لوگ اس کو جیت کے لے جاتے تھے۔ اچھے نوجوان جن کے ہاں ذرا تیر اندازی کی بھی اچھی تربیت ہے وہ بعض اوقات اس میں زیادہ مال لے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے جوئے کے تیر رکھے ہوتے تھے ان سے فال کے طریقے کے اوپر گوشت لے لیا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، یعنی یہ تمہیں جو اس میں نفع نظر آ رہا ہے، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، نفع ہو رہا ہے، لیکن جو اس میں گناہ کا پہلو ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اب گناہ کا پہلو کیا ہے اس کو واضح کیا، یعنی اخلاقی قباحت ہے اس کے اندر، اس کے نتیجے میں وہ ذہنیت پیدا ہو رہی ہے جو جوا کھیلتے وقت بالعموم پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی یہ بتا دیا کہ اگرچہ منفعت حاصل ہو رہی ہے لیکن اخلاقی پہلو کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو آپ نے لوگوں سے غلط طریقے سے روپیہ جمع کیا، پھر کسی کی مدد کر دی، تو مدد کرنا تو اپنی ذات میں ایک اچھا کام ہے، یہ نفع ہے اس سے، لیکن اس کا اسم اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بالکل بات واضح ہو گئی۔ اچھا ہم سے بھی سٹہ بھی کیا اسی کے اندر آتا ہے، یا مثال کے طور پہ شرط لگا کے میں کوئی گیم کھیلتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہی طے کر لیتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ تم نے اتنا اسکور بنایا، 100 تم نے سینچری کر لی تو تمہیں ₹1,00,000 ملے گی، اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ شبہ صورتیں ہیں، اس میں احتیاط کی ترغیب دی جائے گی، کرتے کرتے وہیں مت پہنچ جانا پورے دن سٹہ ہی کھیل رہے ہو، یا اپنی ذاتی ممنوع ہوں گی؟ نہیں دیکھیے، ایک تو ہے واقعات پر شرط لگا دینا، یوں ہوا تو یہ ہوگا، یوں ہوا تو یہ ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ آپ کوئی واقعی ہنر کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے انعام کے طور پر یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ اگر تم سینچری بناؤ گے یا یہ میچ جیت لو گے، ظاہر ہے اس میں تو آپ کو محنت کرنی ہے نا، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے جو پیش آ جانا ہے، تو اس کو تو کسی حال میں بھی ممنوع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس طرح کی چیزیں تو ظاہر ہے طالب علموں کے لیے بھی کی جاتی ہیں، اسکولوں میں بھی روا رکھی جاتی ہیں، اور عام زندگی میں بھی آپ کسی کو کسی ہنر کے اظہار پر، کسی صلاحیت کے اظہار پر جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو انعام دیتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے انعام ہی کا لفظ موضوع ہے۔ تو کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے ہم صاحب کہ جوا کھیلنے میں بھی بڑی محنت لگتی ہے، وہ کارڈز ہوتے ہیں بڑے، آپ سے کھیلتے ہیں، بالیں پھینکتے ہیں، نہیں کافی ہنر تو اس میں بھی چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھیے بات یہ کہ اس میں اصل میں اس ہنر کا اظہار ہی دوسرے کو نقصان پہنچانے میں ہو رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہاں تو آپ سینچری بنا رہے ہیں، یہاں سینچری بنانے کا عمل اپنی ذات میں کسی کو نقصان پہنچانے کا عمل نہیں۔ یہ بہت اہم بات، بڑا اچھا نقطہ، لطیف نقطہ تھا۔ اچھا ہم سے بھی آیت کے اندر ایک لفظ آیا لقطہ، اور اس کی آپ نے توضیح بھی کی کہ لقطے کی مناسب تشہیر سے گریز کیے بغیر دوسروں کا مال، یہ کیا مراد ہے اس سے؟ یہ کسی کا کوئی مال کہیں گرا ہوا تھا، جیسے رستے میں بعض اوقات لوگ اپنا بیگ بھول جاتے ہیں، کوئی چیز زمین پر گر جاتی ہے، چلتے چلتے کسی کا والٹ گر گیا، کسی کا کوئی اور روپے گر گئے، کوئی چیز گر گئی، اس کو اٹھا لیا ہے آپ نے۔ اب اس کو آپ نے اٹھا لیا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے دین میں کچھ توجہ دلائی گئی ہے اس جانب کہ آپ اس کا اعلان کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، وہ آدمی آئے گا تو اس کو دینے کی صحیح کریں گے، تو اس کے کچھ آداب حدود ہیں، وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ رستے میں پڑا مل گیا تھا اب میں اس کا مالک ہوں
تو اس کے معاملے میں بھی کچھ ضروری چیزیں ہیں جن کو لازماً ایک مرحلے سے گزارنا ہوتا ہے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے سورہ بقرہ کا، اس کو بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اور اسی تقویٰ کا تقاضا ہے کہ تم آپس میں ناحق ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ اور اسے حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ، اس لیے کہ اس طرح لوگوں کے مال کا کوئی حصہ تمہیں ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے، درحال ہے کہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہو۔ ہم صاحب نے اس بات کی بھی توضیح کی ہے، یعنی اس کا گناہ اور حق تلفی ہونا تمہیں معلوم ہے، تمہاری عقل اور تمہاری فطرت اس کی گواہی دیتی ہے، دنیا کا معروف اس پر حجت ہے اور تمام مذاہب و ادیان میں اس کی حرمت ہمیشہ مانی گئی ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے جسے سب جانتے ہیں، تم میں سے کوئی اس سے ناواقف نہیں ہے۔ ہم سب یہ کیا فرمایا ہے کہ حکام تک پہنچنے کا اس کو ذریعہ بنا لو، یہ کیسے مطلب؟ یہ جیسے ہم اپنے بعض مقاصد حاصل کرنے کے لیے رشوت دیتے ہیں، یہ وہی چیز ہے جو بیان ہوئی ہے۔ یعنی حکام ہی ہوتے ہیں جن سے کوئی چیز متعلق ہو جاتی ہے، جب متعلق ہو جاتی ہے تو اصل میں ان کا فرض ہے کہ وہ آپ کی خدمت کریں اور آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے لیے ان کی طرف رجوع کریں، لیکن دوسرے کا حق مارنے کے لیے، کوئی چیز ناجائز حاصل کرنے کے لیے جب انسان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے یا روپیہ استعمال کرتا ہے تو اس کو قرآن مجید نے اس طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں پھر راشی مرتشی کے الفاظ سے واضح فرمایا ہے۔ جی اگر ہم سب آخری ایک توضیح سوال اس موضوع سے، رشوت دینا کہیں کہیں ناگزیر مجبوری بن جاتا ہے، بالخصوص ہمارے ملک میں جائز کام بھی نہیں ہو رہے ہوتے، کہتے ہیں فائلوں کو جی پہیے لگانے پڑتے ہیں تب جا کے آپ کا کام ہوتا ہے، تو وہاں تو مجبور ہوتا ہے آدمی، وہاں کیا کرے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا حق مارنا نہیں چاہتے، کسی کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، آپ کوئی ایسی چیز حاصل نہیں کرنا چاہتے جو آپ کا حق نہیں بنتا تھا لیکن آپ کو حاصل کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں تو رشوت ہی کے ذیل میں آئیں گی، خواہ آپ دیں خواہ آپ لیں۔ لیکن اگر آپ کا حق لینے کے لیے آپ کو مجبور کر دیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف پھر فرمائے۔ تو زیادتی ہے آپ کے ساتھ، تو زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ ٹھیک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ قرآن مجید میں لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھانے کی جو شناعت ہے کس طرح بیان ہوئی، بڑی تفصیل سے ہم نے جانا۔ آخر میں روایت رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اپنی دونوں انگلیوں کو، یعنی شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی، ان سے اشارہ کر کے کچھ فاصلے پر رکھا۔ یہ غم صاحب ویسے تو بہت واضح بات ہے دین کے اندر جس طریقے سے یتیم کی کفالت کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے ہیں کہ بالکل ایسے ساتھ ہوں گے، تو اس سے کیا مراد ہے اس تشبیہ سے؟ یعنی وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے اپنے لفظوں میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ نے اگر کرم فرمایا اور اپنا انعام فرمایا تو پھر مائیت حاصل ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا، آپ سے ملنا، اس علاقے میں رہنا، اس کے قریب رہنا، یہ ساری چیزیں اپنے درجات کے لحاظ سے حاصل ہو جائیں گی، جیسے صحابہ کرام کو بھی ہوں گی۔ تو یہی معاملہ کمزوروں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا بھی ہوگا اگر وہ فی الواقع اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور جنت میں جانے کا استحقاق پیدا کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو جنت میں داخل ہونا ہے اپنے عمل کی بنیاد پر، وہاں اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا تو اس میں ان چیزوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ بالکل واضح ہو گیا۔ غامدی صاحب کے ساتھ رمضان کے اندر نشست کا یہ خصوصی سلسلہ تھا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔